گزشتہ اجتماع سے ایمانیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور گزشتہ اجتماع میں آپ نے ایمان کیا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مجھے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ ایمان کی جائے قرار کیا ہے اور ایمان کی جائے قرار کون سی ہے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے ایمان کے بارے میں سماعت فرما سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کوشش کر سکیں۔ ایک بات تو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ زندگی بھر اچھے اعمال کرنے کے باوجود اگر ایمان کی دولت سے انسان محروم ہے تو اس کے اعمال بارگاہ سمدیت کے اندر مقبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اسی لیے قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا۔ اس وقت پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ بے عملی کے سیلاب کے ساتھ ساتھ مسلمان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے یا مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پر بہت سارے مسلمان کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی اور ان کے ایمان کا شجر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو اچھی طریقے سے سمجھنا بے پناہ ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ نجات کا دار و مدار بھی ایمان ہی پر ہے۔ اگر کوئی مومن بے عمل ہے تو سزا کے بعد میرا مولا اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اگر کوئی شخص صاحب عمل ہے لیکن بے ایمان ہے تو اس کی نجات کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہے کہ اس نسل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے کاروبار کرنے والے، بہت سارے گانے ایسے بنائے گئے ہیں جس میں کلمہ کفر ہے، نوجوان ان گانوں کو گا کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈے دماغ سے میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی تعریف کو، ایمان کے معنی اور مطالب کو اتارنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں، اس لیے
کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے، ایمان ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور ایمان والے کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کی تعریف کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لفظ ایمان سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں سے مجھے ایک نقطہ بہت پسند آیا، جس کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے، توجہ چاہوں گا، غور سے بھی سماعت فرمائیں اور اس معنی کو دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نفس کا کس بات پر مطمئن ہونا اور کون سے خوف کا زائل ہونا، یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اس اعتبار سے ایمان کا معنی ہے بے خوف اور مطمئن ہو جانا۔ بے خوف اور مطمئن ہو جانا۔ اب سمجھیں امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، آگے فرماتے چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک صاحب ایمان مطمئن ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو میرا مولا مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جہنم کے خوف سے اس کا دل جو ہے، جہنم کا خوف اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اب کس چیز سے؟ تو تازگی ایمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کو کلمے کے ذریعے تازہ کر لو۔ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر صحابہ کو رہی، اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی کی فکر کرتے ہوئے کہ دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے لبادے کے اندر ایمان کے لٹیرے بن کر کے آئے ہیں، جسے آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو اعلی حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آپ کی طبیعت کے اندر اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم اللہ ایمان کی برکت سے
جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت سے بچا بھی لے گا، جہنم سے بچا بھی لے گا. جنت بھی عطا فرمائے گا اور جہنم سے انشاءاللہ بچا بھی لے گا. اب آئیے ایمان کے حوالے سے مزید کچھ آپ کو میں بتا دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی جائے قرار اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں تو فرمایا گیا تصدیق قلب اور اقرار لسان کا نام ایمان ہے. دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا فرمایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا. قرآن مقدس میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ توحید اور آخرت کے اقرار کرنے والے کے حوالے سے بھی میرے مولا نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن پروردگار فرماتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. اب میرے کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ توحید کا بھی اقرار کر رہے ہیں، آخرت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، پھر بھی یہ مومن کیوں نہیں؟ تو رب فرماتا ہے فی قلوبہم مرض. بات دل کی ہی آ گئی. ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کے دل میں مرض ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات کی گئی اور ایمان بالرسالت کی بات نہیں کی گئی اس لیے وہ مومن نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور مقام پر تو صرف رسالت کا اقرار نظر آتا ہے، وہاں بھی پروردگار نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق حضور کے پاس آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو میرا مولا فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے. پتا چلا زبان سے 1000 انسان اقرار کر لے، لیکن اگر دل کی تصدیق اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، کس کے نزدیک معتبر نہیں؟ اللہ کے نزدیک. ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کے دل کو دیکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، ہمیں اس کو مسلمان سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اس کے قلب کی کیفیت کو مولا جانتا ہے. تو عند اللہ و عند الرسول وہ مومن نہیں ہوگا اگر قلب سے اس نے تصدیق نہیں کی. لیکن قلب سے تصدیق کی اور اسے اظہار کا موقع نہیں ملا کلمے کا، تب بھی وہ مومن ہے، تب بھی وہ مومن ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں آپ، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں. بہت سارے داڑھی والوں کو، برقے والیوں کو، ٹوپی والوں کو پکڑا جاتا ہے اور
کفریہ نعرہ لگانے کے لیے ضد کی جاتی ہے کہ یہ کہو. تو ایسی سچویشن کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ ایک مسلمان اگر ایسی سچویشن میں پھنس جائے تو کیا اس کے حوالے سے بھی قرآن کا کوئی دستور ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر آیے کریمہ موجود ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا، کفریہ کلمہ، کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن نہیں جو اس نے کہا ہے، بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں. مکے کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان لانے پر، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان لانے پر ان کو زد و کوب کرتے تھے، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، ان کو ستاتے تھے، انہیں چٹائی میں باندھ کر دھویں دیا کرتے تھے، گرم ریتوں پر گھسیٹا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم کلمہ کفر ادا کرو، معبودان باطل کے حوالے سے کہو، تو وہ جان دے دیتے تھے لیکن کلمہ کفر نہیں کہتے تھے. لیکن ایک صحابی رسول حضرت عمار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ضعیف تھے، ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کافروں نے چھوڑ دیا. کلمہ کفر ان کی زبان سے نکلا، کافروں نے چھوڑ دیا، ضعیف تھے وہ. اب ہوا یوں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمار تو اسلام سے نکل گئے، تو قربان جائیے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارشاد فرماتے ہیں عمار ایمان والا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار میری زبان سے گندی بات نکل گئی، کلمہ کفر نکل گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ جب تم کلمہ کفر کہہ رہے تھے اس وقت تمہارا دل ایمان کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہا حضور دل ایمان پر مطمئن تھا. سرکار نے فرمایا تم مومن ہو، تم مومن ہو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت سارے زندگی کے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کو جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ہاں اس کا مقام کیا کہنا جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے. لیکن اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ یوں جلدی سے اپنے دائرے سے کسی کو نکلنے نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دے تو قرآن اس کے ایمان کی گواہی دیتا. لیکن شرط یہ ہے کہ دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہونا چاہیے. دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہونا چاہیے. پتا چلا ایمان کی جگہ دل ہے. دل، ایمان کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اور دل میں ایمان کو اس طرح سے رکھو
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ دل ہمارا ایمان سے جگمگا رہا ہو، اور یاد رکھیں جب ایمان دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ اس کے دل سے ہر خوف کو نکال دیا کرتا ہے، ہر خوف کو نکال دیا کرتا ہے۔ اب چند ضروری باتیں اور آپ سماعت فرما لیں، اتفاق سے ہمارے ساتھی نے اچھا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منافقین کے حوالے سے بہت سارے آپ کو منافقین ملیں گے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق کی پہچان۔ نفق کہتے ہیں دو سوراخوں کو۔ یہ جو آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں گے تو جو ٹنل ہوتا ہے نا، ٹنل تو سمجھتے ہوں گے، تو ٹنل میں دو سوراخ ہوتے ہیں نا، ایک سے گاڑی جاتی ہے دوسرے سے نکلتی ہے، تو نفق کس کو کہتے ہیں؟ اور منافق کے معنی ہوتا ہے دو منہ والا، دو منہ والا۔ وہ ایک جگہ پر نہیں ہوتا، جہاں وزن دیکھا وہاں پر جھک گیا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے منافقین کے حوالے سے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان منافقین کے منہ اور زبانیں کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافق تو منہ دیکھ کر کے بات کرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ منافق کا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس طبقے میں اللہ عز و جل منافقین کو رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں قرآن مقدس کی ایک اور آیہ کریمہ کو آپ سماعت فرمائیں۔ ایمان کی جائے قرار کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بنو اسد کے حوالے سے ہے۔ ایک سال قحط پڑا تو یہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ ملنے کے لیے آیا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے ہم اسلام لے آئے۔ اور حالانکہ آتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے جانوروں کی پلیدی جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کے اندر انہوں نے ڈالنا شروع کر دی تھی۔ دل میں ایمان نہیں تھا نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قحط کی پریشانی کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر کے کہنے لگے وہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لے آئے، انہوں نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا، ان لوگوں نے کہا، اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب سے قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی آپ کی بات مانی، آپ کی اطاعت کی ہم نے۔ اور اطاعت اعضاء سے ہوتی ہے، اطاعت اعضاء سے ہوتی ہے، اعمال کا نام اطاعت ہے۔ قلب کے اندر تصدیق کا اگر جذبہ موجود ہے اللہ کے رسول کا تب جا کر کے وہ ایمان ہوگا، وہ ایمان ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے رب قدیر نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پتہ چلا کہ ایمان کی جائے قرار کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دل ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا تو بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھے گی کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا جو ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسا مانا. اپنے دل سے سوال پوچھیں گے تو دل اگر اس کی تصدیق کر دے کہ ہم نے اس طرح سے اپنے خدا کو مانا ہے تب سمجھ لینا کہ ایمان دل میں اترا ہے. اگر دل اس کی تصدیق نہ کرے، زبان سے تو ہم کہیں کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، زبان سے ہم کہیں، لیکن دل یہ کہتا ہو یار چلو کچھ الٹ پھیر کر ڈالو شاید روزی مل جائے. تو گویا زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. اگر دل یہ کہے کہ جس طرح سے چریند و پرند کو میرا مولا روزی دیتا ہے مجھے بھی روزی عطا کرے گا، آپ سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان پختہ ہے. آپ کا ایمان پختہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آیت جس پر مجھے گفتگو آج نہیں کرنی، کن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. یعنی آپ کیسے محسوس کریں کہ آپ کے دل کے اندر پروردگار نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یہ پتہ کب چلے گا؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ العظیم آئندہ اجتماع میں آپ کے سامنے میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ ایمان کی جائے قرار دل ہے، اور اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل کہیں دنیا کی محبت میں اتنا تو گرفتار نہیں ہو گیا کہ ہم دنیا کی لالچ کی خاطر معاذ اللہ ایمان بھی بیچ دیتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، ایمان سے بڑی دولت کوئی دوسری ہے ہی نہیں. سب سے بڑی دولت ایمان. اب یہاں ایک واقعہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بہت سارے بڑے اجتماعات کے اندر آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. آج موضوع کی مناسبت سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بامبے کی سرزمین پر، ممبئی کی سرزمین پر ایک کپل آیا. فرانس کا تھا وہ کپل، میاں بیوی تھے. یہ بہت پہلے کی بات ہے، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے. آنے کے بعد وہ ایک بڑی ہوٹل کے اندر انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد وہ غربت زدہ علاقے کے دورے کے لیے، یعنی بہت سارے انہوں نے مقامات دیکھے، اور اس کے بعد گائیڈ کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر بہت بڑی جھوپڑ پٹی ہے، بہت غربت زدہ علاقے ہیں، اور لوگ بہت قسم پرسی کے ایام گزار رہے ہیں. تو دونوں کے دلوں میں خیال ہوا کہ اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن شوہر نے کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، ایسی گندگی والے علاقے میں جا کر کے میں اپنی طبیعت خراب نہیں کروں گا، تمہیں جانا ہو تو جاؤ. خاتون نکلی گائیڈ کے ساتھ، جھوپڑ پٹی کے علاقے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ تنگ گلیاں، اور ایک گھر کے اندر، ایک جھوپڑے کے اندر کئی لوگ رہ رہے ہیں. اسے حیرت ہوئی کہ جتنے بڑے ہمارے باتھ روم ہیں اتنے بڑے تو کمرے ہیں، اس کمرے کے اندر اتنے لوگ رہ رہے ہیں. اسے حیرت ہوئی، اور اسی حیرت و استعجاب کے عالم کے اندر وہ ایک ایک جھوپڑے کے قریب سے گزر رہی تھی. تو کوئی پسینے میں شراب، اور آپ میں سے بہت سارے ماہم دھاراوی کی اور ادھر ادھر کی جھوپڑ پٹی آپ دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ جھوپڑے کے اندر کس طریقے سے رہتے ہیں. پردہ ہٹا ہوا ہوتا ہے، بنیان پہنے ہوئے ہوتے ہیں،
तहबंद पहने हुए होते हैं और बच्चे जो है वो नालियों के अंदर जो है वो पेशाब पाखाना करते होते, बड़ी अजीब सिचुएशन होती है। वहां से वो गुजरी तो सबके घरों से गुजरते हुए कोई टीवी देख रहा है तो किसी की क्या पोजीशन, किसी की क्या पोजीशन, लेकिन एक घर के करीब पहुंची तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। एक खातून मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रही थी। उसे हैरत हुई कि ये खातून नमाज पढ़ रही, वो रुक गई वहां पर। खातून ने जब सलाम फेरा तो उसके चेहरे पर एक चमक थी, खातून के चेहरे पर। तो उस फ्रांस से आई हुई खातून ने उस मुस्लिमा खातून से पूछा कि मैं तकरीबन झोपड़े देख करके आई, चेहरे अफसुर्दा, पसीने से शराबोर, लेकिन तेरे चेहरे पर मैं इत्मीनान देख रही हूं। ए खातून, ये बता कि इतने छोटे से झोपड़े में रहते हुए किस चीज ने तुझे मुतमईन कर रखा है? किस चीज ने मुतमईन कर रखा है? वो खातून जवाब में कहती है, जो गाइड था और हिंदी जानता था, उर्दू जानता था, उससे उसने कहा, वो ट्रांसलेट करके उसको बता रहा था। तो उसने खातून ने उससे कहा कि देखो, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। उसने कहा पूछिए। कहा ये बताइए कि आप महल में रहती हैं, बड़े बंगलों में रहती होंगी, क्या आप महल में रहने के बाद परमानेंट जिंदा रहेंगी या एक न एक दिन मरेंगी? तो बोले मरेंगी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मरे नहीं, सब मरने ही के लिए पैदा हुए। कोई जल्दी मरता है, कोई लेट मरता है, लेकिन जितने भी आए हैं सब मरने ही के लिए आए। तो उसने सवाल पूछा कि जिस बंगलों में तुम रहती हो, मरने के बाद तुम जब कब्र के अंदर उतारी जाओगी, या जिस तरीके से भी तुम्हारे साथ मामला हो तुम्हारे मजहब के एतबार से, तो क्या तुम्हें कोई बड़ा बंगला या कोई चीज तुम्हें कब्र के अंदर या बाद में मिलेगी? उसने कहा नहीं। अब उस खातून का जवाब सुनिए, मुस्लिमा खातून का। वो कहती है, तुम ये जानना चाहती हो मैं क्यों मुतमईन हूं? कहा हां जानना चाहती हूं। कहा सुनो, झोपड़े में अगर कोई रहे वो भी मरेगा, बंगले में रहे वो भी मरेगा, फ्लैट में रहे वो भी मरेगा, लेकिन मरने के बाद हर एक को जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत उसको मिलेगी जो ईमान वाला होगा। तो मैं इसलिए मुतमईन हूं कि अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई है। जब मैं मरूंगी तो मेरा मौला मुझे परमानेंट जन्नत अता फरमा देगा। इस तसव्वुर से मैं मुतमईन हूं। पता चला ईमान उसके दिल में उतर चुका था। आज तो बहुत सारी फहमें, अरे छोड़िए मौलाना, मरने के बाद की बात में, अभी यहां तो कुछ करें। ये फिक्र है लोगों की, ये सोच है लोगों की, और इसी सोच की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। इसी सोच की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमान जवाल पजीर है। इसी सोच की बुनियाद पर आज मुसलमानों का वो मकाम दुनिया में नहीं रहा जिस मुसलमान का मकाम होना, जो मुसलमान का मकाम होना चाहिए। अब आपकी समझ में ये बात अच्छी तरह से आ गई होगी कि कुरान ने कैद लगाई कि गालिब वही रहेगा, तुम में का कामयाब वही रहेगा, तुम में का कामयाब वही होगा। तुम में तो अवान तुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, मुराद को तुम ही पहुंचोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो जाओ। तो पता चला हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए दुनिया में हम मार खा रहे हैं। अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कामिल रखो, यौम आखिरत की तैयारी करो, और इस दुनिया में इस तरीके से रहो कि इस दुनिया में रहते हुए रब से भी रिश्ता मजबूत हो, उसके रसूल से भी रिश्ता मजबूत हो, और आखिरत की तैयारी में अपनी जिंदगी गुजारते रहें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ईमान की जाए करार दिल है। अपने दिल को टटोलते रहो कि किसी और की मोहब्बत तो अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा हमारे दिल में नहीं बैठ गई। अब मैं आपको इंशाअल्लाह आइंदा इज्तिमा में बताऊंगा कि
کن دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، نقش فرما دیا ہے، اور پھر جن کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا اس کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے کہیں اور کا سفر اگر نہیں ہوتا تو جب تک میں انشاءاللہ اب ہفتہ واری اجتماع میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ ایمانیات ہی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایمان پختہ ہو جائے۔ ایک بار ایمان پختہ ہو جائے گا نا انشاءاللہ العظیم تو پھر آپ کو عبادت میں لذت بھی ملے گی اور آپ کے دل کو یہ اطمینان ہوگا کہ ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ پروردگار ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی